جو 14 اگست کو ہمارے بزرگان دین نے، اب ملک پاکستان کے چونکہ کل 14 اگست ہے تو اس کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، یہ بھی صرف ایک ملک حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، اس کا بھی ایک مقصد تھا. کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں، انہیں بھی یہ بات ہم سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ سلنسر نکال کے ون ویریں کرنا اور گلی محلے میں شور شرابہ کرنا یہ ملک پاکستان کے حصول کا مقصد نہیں، اس کا ایک مقصد ہے. اپنی تاریخ پڑھیں، اپنے بزرگوں کے حالات و واقعات پڑھیں کہ پاکستان کیا ہے، کیسے بنا اور کیوں بنایا گیا. اس کے اگر آپ الفاظ پہ ہی غور کر لینا تو یہ جو برائیاں ہوتی ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں، اور یہ ہم نے ختم کرنی ہے. یہ نہیں کہ ہم جناب لین توڑ کے آگے نکلنے کی کوشش کریں اور کہ جناب پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے، کارا ہم خود رہے ہیں اور بدنام پاکستان کو. کوڑا کرکٹ جناب جا کے گلی محلے میں پھینک دیں، کوڑا دان میں نہ ڈالیں اور سائڈ پہ ڈال کے چلے جائیں اور کہیں پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے. کتنے نادان انسان ہیں ہم کہ خود خرابی کر کے بدنام پاکستان کو کرنا. اللہ کے بندو، یہ ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اس کے ساتھ باقاعدہ بزرگان دین کی روحانی قوت حاصل ہے. مولانا فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں. انہوں نے ایک رسالہ لکھا 6 ستمبر اور فقیروں اور پیر و فقیر کی معاونت. اس رسالے میں وہ لکھتے ہیں کہ 6 ستمبر میں جب پاکستان پہ حملہ ہوا اور پاکستان کو اللہ نے کامیابی عطا کی، آپ فرماتے ہیں کہ ایبٹ آباد کا ایک شخص گھاس کٹائی کر رہا تھا. پہاڑی علاقے میں لوگ گھاس کٹائی کرتے ہیں اور اسے خشک کر کے گھر میں لے کے جاتے ہیں. تو اس نے جب گھاس کٹائی کر کے باندھ لیا تو وہ گٹھڑا اٹھا نہیں سکتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ 2 نوجوان شاہ سوار بڑے تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑے پہ گزر گئے اور ایک پیچھے سے آیا بزرگ. اس بوجھ اٹھانے والے نے، گھاس کاٹنے والے نے ان سے عرض کی جناب یہ مجھ سے گٹھڑی نہیں اٹھائی جا رہی، آپ ذرا میرے ساتھ معاونت فرما دیں، یہ گٹھڑی مجھے اٹھوا دیں. تو وہ گھوڑے پہ سوار تھے اور اپنے لاٹھی کے ساتھ اشارہ کیا. وہ گٹھڑی جناب ان کے سر پہ آ گئی. انہوں نے گٹھڑی پھینکی اور اس کے جا کے گھوڑے کی لگامیں پکڑ لی اور کہا حضور آپ ہیں کون ہیں؟ آپ کی لاٹھی میں اتنی طاقت ہے تو خود اللہ نے آپ کو کتنی طاقت عطا کی ہوگی. تو انہوں نے کہا میں علی شیر خدا ہوں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر، میں علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر عرض کی حضور یہ جو آگے جو 2 نوجوان گزرے ہیں گھوڑوں پہ یہ کون تھے؟ فرمایا یہ میرے حسن اور حسین ہیں. اور کہا یہ جا کے در رہے ہیں؟ کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ سیال کوٹ پہ حملہ ہونے لگا ہے، میں اپنے فوجیوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ پاکستان پاک سرزمین ہے. پاک کا لفظ آپ ہر روز بولتے ہیں اور ستان یہ لفظ بھی بولتے ہیں. ستان کا معنی ہوتا ہے جگہ اور پاک جگہ، اس کا نام ہی پاک ہے. اور یہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بنیاد پہ حاصل کیا گیا. اس لیے قائد اعظم نے بھی جب جد و جہد کی، کوشش کی، تو لوگوں نے اسے کہا تو کن مولویوں کے پیچھے لگ گیا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے یہ حاصل کرنے کی، کیا کرے گا، ملک ہی ہے نا. اس نے کہا میرا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کروں گا. یہاں اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہوگا. ملک پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا. لیکن آج ہم اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے طریقہ کار کو دیکھیں کہ کیا ہم واقعی ہی جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طرح پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی یہ تفسیر آپ کے سامنے روزانہ بیان کرتا ہوں، ان بزرگوں نے آل انڈیا سنی کانفرنس میں اعلان کیا تھا اور قائد اعظم کو یہ بات برابر کرائی تھی کہ قائد اعظم اب جو تو نے نعرہ لگوایا ہے اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اور اگر تو پیچھے ہٹ بھی جائے گا ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے. ہم نے پاکستان بنا کے چھوڑنا ہے. یہ بزرگوں کی روحانی قوتیں ہمارے ساتھ تھیں، اس لیے اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا کیا. لیکن مسلمانوں آخری وقت بات آپ سے عرض کر دوں کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے اور اس نعمت کی اگر ناقدری ہوتی ہے تو وہ نعمت چھن بھی جاتی ہے. اور نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت ملے اس کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے. لہذا فرد ادنا سے لے کر اعلیٰ تک جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے میں سب کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا یہاں اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہوگا، یہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہوگا. اگر یہ ہمارے سربراہان اس نظام کو نافذ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. کیونکہ ملک پاکستان جب حاصل ہوا تو شب قدر تھی، ماہ رمضان المبارک تھا، تو اس کی برکتیں، اور اس رات اللہ نے قرآن نازل کر کے ہمیں یہ بتایا کہ جس رات قرآن نازل ہوا ہے اسی رات تمہیں اللہ نے پاکستان عطا کیا ہے. اس کا نظام اس کے اندر نافذ کرو. لہذا جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کم از کم ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں
کہ ہم کوئی ایسا کام بینور ملک ہو یا اندرون ملک کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہماری ویڈیو بن کے جناب دکھائی جائے یہ دیکھو جی پاکستانی یہ کام کر رہا ہے، ہماری وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہو، ہمارا گھر بدنام ہو، ہماری رشتہ داریاں بدنام ہوں. ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اور جو بھی بندہ کوئی غلط کام کرے اور جناب اس کا الزام پاکستان پہ لگائیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ جناب لین تو میں خراب کر رہا ہوں، لین تو میرا بھائی خراب کر رہا ہے، اور جناب دھوکہ تو میرا بھائی کر رہا ہے، اور میں کو جناب یہ پاکستان ہے. تو پاکستان کو بدنام نہ کریں. پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر دانی کریں. اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب